السلام علیکم۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشری پنجاب کا ایک ایسا اہلکار جس نے اپنی 60 سالہ زندگی میں سے 39 سال جوڈیشری میں رہ کر عوام کی خدمت۔ سب سے اچھی اور خوش آئند بات یہ ہے کہ 39 سالہ مدت ملازمت میں 30 سال اپنی ہی مقامی تحصیل کبیر والا میں تعینات رہے۔ 30 نومبر 1985 کو ڈسٹرکٹ خانیوال میں بطور احمد بھرتی ہوئے، وہاں پر 4 ماہ تعینات رہنے کے بعد کبیر والا تحصیل میں ٹرانسفر۔ کبیر والا سے ٹرانسفر ہونے کے بعد ڈسٹرکٹ خانیوال کی مختلف تحصیلوں میں تعینات رہے اور سال 2000 میں پروموشن کے بعد سول کوٹ کبیر والا میں بطور ریڈر تعینات ہوئے۔ سال 2017 میں مزید ترقی ملنے پر بطور ریڈر سیشن کورٹ کبیر والا چارج سنبھالا۔ آج 19/10/2024 کو 60 سال عمر پوری ہونے اور 39 سال جوڈیشری میں رہ کر عوام کی خدمت کرنے کے بعد ریٹائر ہو گئے۔ اس خوش نصیب، بااخلاق اور خوش مزاج اور کچہری کبیر والا میں کلرک اور وکلاء صاحبان کے دلوں پر راج کرنے والے اہلکار کا نام محمد اقبال چنڑ، جو کہ ظفر اقبال صاحب ASJ کبیر والا کے پاس بطور ریڈر تعینات تھے۔ کچہری کبیر والا میں محمد اقبال ریڈر کے اعزاز میں جوڈیشری کے اہلکاروں نے ایک خوبصورت ریٹائرمنٹ پارٹی کا اہتمام کیا۔ اس پروقار تقریب میں سجاد حسین خان بلوچ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کبیر والا، ظفر اقبال ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کبیر والا اور سعید احمد خان مختار ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کبیر والا نے شرکت، اور اس موقع پر محمد اقبال ریڈر کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور ساتھ ساتھ پھولوں کے ہار بھی پہنائے۔ ACOC کبیر والا تنویر حسین غوری کا کہنا تھا، کوئی رائے نہیں کہ اقبال صاحب ایک کمپیٹنٹ، ذمہ دار اور فرض شناس جو ہے نا آفیسر کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا ہے۔ کیوں ہمارے سینئر ہیں، بہت کچھ ان سے سیکھنے سے بھی ملا ہمیں، اور اپنے اندر یہ شخص نا ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، تجربے کا نعم البدل کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے علاقے میں آبزرو کرتے ہیں کہ امام مسجد ہوتا ہے، معمولی سے پڑھا لکھا ہوتا ہے، لیکن بہت سے معاملات وہ بیٹھا حل کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی آبزرویشن زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان جیسے لوگ ایک سرمایہ ہے جن کے ساتھ، باقی اللہ رب العزت نے جس طرح انہیں کامیابی دی، ایک کامیاب اولاد ان کے پاس ہے، ترقی یافتہ، یعنی کہ ایک اچھا ویل اسٹیبلش فیملی ان کے پاس موجود ہے، اور یہ قدرت کی بہت بڑی جو ہے نا جی کرم نوازی کسی بھی انسان کے اوپر۔ دیکھیے نا جی، انسان خود تو ناکام ہے، اگر اولاد اس کی کامیاب ہے نا، یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انسان خود تو کامیاب ہے لیکن اولاد ناکام ہے نا، یہ اس کی سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے۔ تو اس محفل کے اعتبار سے تھوڑی سی میں بھی بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ریٹائرمنٹ کا ماحول ہے۔ میرا یہ من چاہتا ہے کہ میں زندگی میں کبھی ریٹائر نہ ہوں۔ چائنا ہے نا جی ایک ملک، وہاں 80 سال کی بوڑھی عورت بھی جو ہے نا کام کرتی ہے، اسے پیسوں کی لالچ نہیں، وہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا چاہتی ہے۔ آپ دیکھیے، کبھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا اپنے معاشرے میں کسی بندر کو کہ وہ کیلے لے کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوگا، یار میں 60 سال کا ہوگا میں نہیں چڑھنا ہوتا، یا کسی شیر کو دیکھیں وہ کہے نہیں یار میں ریٹائر ہو گیا میں نہیں دھاڑنا۔ یاد رکھیے کہ جو نیچرل ہوتا ہے نا وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، وہ ہر زندگی۔ اور اقبال صاحب سے مجھے گزارش کریں گے کہ آپ اس محکمے سے دو جا رہے ہیں لیکن اپنی زندگی کو مصروف ضرور رکھیے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں ہیلتھ اویئرنیس نہیں ہے۔ ہیلتھ اویئرنیس جب انسان کو آتی ہے نا تو اس حساب سے جو ہے نا پھر انسان اپنی ایکٹیویٹیز بھی جو ہے نا مینیج کرتا ہے۔ تو انسان تو بیسیکلی ریٹائر اس وقت ہی ہوتا ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے، اس سے پہلی زندگی ذمہ داریوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے انسان کی۔ اور میں تقریب کے آخر میں اپنے معزز ججز صاحبان اور اہلکار بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا اور حوصلہ افزائی دی، اور اقبال صاحب کو ایک پورے مان سمان کے ساتھ اور پروٹوکول کے ساتھ وہ رخصت کر رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنی پوری صحت کے ساتھ اپنی تکمیل مدت ملازمت کی کر لے، تو یہ اس رب کی کرم نوازی ہے۔ اور چیز بھی ہوتی جو ہم کما رہے تھے جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، اس چیز کا تعلق آپ کے کام کے اخلاص اور محبت سے ہے۔ ایک فکرہ آپ کی نظر کرتا ہوں، جیسے تنخواہ کمانی پڑتی ویسے عزت بھی کمانی پڑتی، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے کام کو اکنالج کیا جائے، اس کے ساتھ جڑے ساتھی کریں، اس کے گھر والے کریں۔ کیوں؟ آپ ایک بچے کو بھی دیکھتے ہیں نا کہ اگر وہ کسی کار کو دھوتا ہے نا، اسے پتا ہے مجھے اس کام کا معاوضہ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن کاش یار یہ بھی کہے ویل ڈن یار، بہت اچھا، تم نے بہت اچھی کار کری۔ یاد رکھیے گا، لائلٹی اور رسپانسبلٹی کبھی نصیحت اور بازوں سے نہیں پیدا ہوتی، یہ احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دنیا میں جس محکمے کے ساتھ ہم منسلک ہیں ایک ایسا محکمہ ہے جو انسانوں کو ریلیف دینے والا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی موقع آپ کی بھی سروس میں آیا ہوگا
کہ کسی انسان کے ساتھ اگر آپ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ ہوتے ہیں اور اس کی گواہی صرف اللہ کے پاس ہوتی ہے. تو یاد رکھیے گا خیر کا کوئی رجسٹر نہیں ہوتا، اس کا ریکارڈ صرف میرے اللہ کے پاس ہوتا ہے. اگر آپ دنیا میں کسی کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں تو آپ کا بھلا کہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو اس محفل کے حساب سے اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جس شخصیت کو، وہ ہمارے ریٹائرڈ ریڈر صاحب ہیں اقبال صاحب. ان سے ہم جانیں گے کہ انہیں اپنی زندگی کے بہترین سال اس محکمے میں گزارے، اپنے تجربات کے ساتھ ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیسا آبزرو کیا. تو اس کا استقبال کیجیے جناب اقبال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو خداوند کریم کا یہ شکر گزار ہوں کہ میں نے اس محکمے میں 39 سال سروس کی ہے، کہ میری رہائش بھی کبیر والا میں ہے، میرا رقبہ بھی کبیر والا سٹی میں ہے، اور زیادہ سروس بھی میں نے کبیر والا میں کی ہے. تھوڑی بہت میں نے خانوال میں کی، جہانیہ میں کی، اور ادھر. تو سب سے زیادہ میں نے دلچسپی کام سے یہ لی ہے، اس کا آؤٹ پٹ میرے بھائی نے یہ بتایا ہے کہ خداوند کریم سب چیز جو ہے نا نیتوں پر ہم ہوتی ہے. میرا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا میرا وکیل ہے، اور ایک بیٹی ہے میری وہ جو پی ایچ ڈی کر رہی ہے. یہی دوستوں کو دعوت دوں گا اور ان سے یہ بتاؤں گا کہ کام جو ہے نا خلوص سے نیت سے کریں. رب جو ہے نا محنت کا جو ہے نا وہ ضرور پھل دیتا ہے. تو میں تمام جج شاہان کا بھی شکر گزار ہوں اور اپنے اہلکاران کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے میرے آج یہ حوصلہ افزائی کی ہے. ان کا شکریہ. تھینک یو.